سمجھ آئی بات؟ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے ان کا آنا اسے ناگوار ہوا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا۔ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ فرشتوں نے کہا ڈریے نہیں، غم نہ کیجیے، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دیں گے، مگر آپ کی بیوی کو نہیں، وہ انہی کے ساتھ عذاب والوں میں رہے گی۔ بتانا مقصود کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ فرشتوں کو اللہ کی عطا سے خبر ہے کس کا انجام کیا ہوگا۔ فرشتوں کو لوگوں کے انجام کی اونچی زور سے، اب مجھے ایک بات سوچ کے بتانا، فرشتوں کی شان زیادہ ہے یا نبیوں کی؟ تو فرشتوں کا علم مان لیں، نبی کا نہ مانیں؟ یہ مان لیں کہ فرشتوں کو علم ہے اور نبی کے لیے نہ مانیں کہ نبی کو علم نہیں؟ نبی کا علم فرشتوں سے، اب کوئی کتاب میں لکھے ملک الموت اور شیطان کا علم نبی سے زیادہ، تو جو ایسا لکھ رہا ہے کیا وہ مسلمان رہا؟ سوچو۔ ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کا کروڑہا شکر، گنتی میں نہ آنے والا شکر کہ اس نے نبی کا غلام بنایا ہے۔ ہمیں ادب کی توفیق، پورا ادب تو کر نہیں سکتے، جتنی ملی، جو نبی کی شان کا انکار کرتے ہیں، ان کے علم کا انکار کرتے ہیں، ان سے تو اللہ نے ہمیں بچا لیا نا، تو شکر کریں۔ فرشتے کا علم نبی سے زیادہ نہیں۔ فرشتوں نے کہا آپ کی بیوی کے سوا آپ کو گھر والوں کو نکال لیں گے، آپ نہیں ڈریے، پریشان نہ ہوں۔ دوسری بات یہ کہ کون مومن مرے گا کون کافر فرشتوں کو پتہ ہے، کس طرح ہلاک ہوگا فرشتوں کو پتہ ہے، کہاں ہلاک ہوگا فرشتوں کو پتہ ہے۔ بدر کا میدان ہے، ایک دن پہلے حضور نشان لگا رہے ہیں کل فلاں کی لاش یہاں ہوگی، فلاں کی لاش یہاں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، کل کون کیا کرے گا، کہاں مرے گا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سورہ لقمان کی آخری آیتیں پڑھتے ہیں نا، 5 چیزیں ہیں، قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کون کیا کرے گا اور کہاں مرے گا، یہ 5 باتیں، ان کو علوم خمسہ کہتے ہیں۔ قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، کل کوئی کون کیا کرے گا، یہ سنا آپ نے، ماذا تکسبو غدا، کل کیا کرے گا، کہاں مرے گا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ 5 باتیں، ان کو علوم خمسہ۔ قرآن کہتا ہے کوئی نہیں جانتا، آج الٹرا ساؤنڈ بتا رہا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، محکمہ موسمیات بتا رہا ہے بارش کب ہوگی، کہاں مرے گی، میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں فرشتوں کو پتہ ہے کون مرے گا، اسرائیل کو پورے سال کی لسٹ مل جاتی ہے، تو اب کیا جواب دو گے؟ نبی کے علم کا انکار کرنے والو، تمہیں نبی سے چڑ ہے نا کہ نبی کو کچھ نہیں پتا، ان ساری باتوں کا کیا جواب دو گے؟ تو جواب ایک ہی ہے، اللہ کے بتائے بغیر کوئی جانتا نہیں۔ وہ رب جو فرشتوں کو بتاتا ہے اپنے نبی کو زیادہ بتاتا ہے۔
محکمہ موسمیات کی خبر غلط ہو سکتی ہے، الٹرا ساؤنڈ غلط ہو سکتا ہے، میرے رب کا فرمان غلط ہو سکتا ہے۔ مشینوں کو مان رہے ہو، نبی کو نہیں مان رہے، ایمان کہاں گیا؟ جی آج ایسی مشین ہے جی اتنی دور دیکھ لیتی ہے، اتنے پردوں میں دیکھ لیتی ہے۔ ایک بچے کو آپ پڑھا رہے ہو کہ سائنس نے ایسی مشین ایجاد کر لی، اتنے میل تک ہر چیز کو، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو دیکھ سکتی ہے، چھپی ہوئی چیز کو دیکھ سکتی ہے۔ پھر اسی بچے کو کہو کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ، تو وہ کیا سوچے گا کہ مشین میں کمال ہے، نبی میں کمال نہیں؟ تو یہ لوگ جب اس طرح پڑھاتے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ ہمارا کہنا کیا ہے؟ مشین آج بنی ہے، میرا نبی ماں کے پیٹ میں تھا، ساری کائنات کو دیکھ رہا تھا۔ نبی کی آنکھ کو بھی رب نے بنایا ہے۔ خود حضور فرماتے ہیں انی رأیت الحوض، میں حوض کوثر کو یہاں مدینے میں کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہوں۔ نماز پڑھا رہے ہیں، جنت سامنے آ جاتی ہے، اور جس نبی سے رب نہیں چھپا اس نے اور کیا چھپانا تھا؟ تم آج مشینوں کے لیے، کافروں کے لیے سب کچھ مان لیتے ہو، نبی کے لیے نہیں مانتے۔ پتہ چلا تم ایمان والے نہیں۔ ایمان والا کہتا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سر فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ کائنات کی کوئی چیز میرے نبی سے رب نے چھپائی نہیں، چھپائی۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے پیارے بن جاتے ہیں ان کی آنکھ میں بن جاتا ہوں۔ یہ تو وہ جو پیارے بن جائیں تو جس پیارے کی خاطر کل کائنات بنائی، اس کی کیا شان ہوگی؟ مگر یہ مانتے نہیں۔ جب مانتے نہیں تو پتہ چلا ایمان والے نہیں، ان کی ایمانی حالت درست نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں 2 آیتیں پڑھ لوں پھر ایک بات کرتا ہوں۔ اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا، بے شک ہم اس شہر والوں پر آسانی سے، آسان سے عذاب اتارنے والے ہیں۔ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کی نافرمانیوں کے بدلے میں اتنے برے ہو گئے، ظالم ہو گئے، اتنا برا کام کرنے لگ گئے، تو ہم اس شہر والوں پر آسمان سے، میں آسانی کہہ گیا، معافی چاہتا ہوں، آسمان سے عذاب اتارنے والے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور بے شک ہم نے اس سے روشن نشانی باقی رکھی عقل والوں کے لیے۔ پہلی بات، یہ فرشتے جو آئے تھے کس شکل میں آئے تھے؟ نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ ہم اتنی جلدی لباس نہیں بدل سکتے جتنی جلدی فرشتے اپنا حلیہ بدل سکتے ہیں، ان کو اللہ نے طاقت دی ہے۔ وہ کسی شکل میں ظاہر ہونا چاہیں،
کسی شکل میں ظاہر ہونا چاہیں ہو جاتے ہیں۔ مہمان کون ہوتا ہے، اس کی عزت توقیر کیا ہوتی ہے، جو میزبان ہے اس کا ذمہ کیا ہے، نجات دینے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا ہم نجات دیں گے، اِنَّا مُنَجُّوکَ، فرشتے کہہ رہے ہم نجات دیں گے۔ فرشتوں کو کس نے اختیار دیا ہے، طاقت کس نے دی ہے؟ فرشتے اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اِنَّا مُنَجُّوکَ۔ یہ بہت سارے مسئلے ہیں، یہ آپ کو سمجھانے، اس میں ہمارے عقیدے کی وضاحت کہ ہم جو کہتے ہیں نبی کے بارے میں، ولی کے بارے میں، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں قرآن پڑھو نا، اللہ کی مخلوق ہیں فرشتے، وہ کہہ رہے ہیں ہم دیں گے، تو فرشتوں کے لیے مان رہے ہو، نبی کے لیے کیوں نہیں مان رہے؟ جس رب نے فرشتے کو اختیار دیا ہے اسی رب نے نبی کو اختیار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، نسبت مجازی کیا ہوتی ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ تمام مسائل انشاءاللہ آئندہ جمعہ خالص ایک دن پہلے آئے گا میلاد شریف کے، اس میں میلاد شریف کا ہی بیان ہوگا، پھر اس کے بعد جو جمعہ آئے گا وہاں سے انشاءاللہ یہ تفسیر کا مزید بیان آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مگر ایک ایک بات ہمارے لیے سنو، نبی کی صحبت سے فیض کس کو پہنچے گا؟ ایمان والے کو۔ بیوی تھی مگر کافرہ تھی، اس لیے اس کو فیض نہیں پہنچا۔ ایمان شرط ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جس کو جس سے محبت ہوگی وہ اسی کے ساتھ ہوگا، وہ اسی کے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کو کافروں سے تعلق تھا، ان سے محبت تھی، وہ ان کے ساتھ ہلاک ہوئی۔ عذاب اتارنا رب کا کام ہے، مگر فرشتوں کی طرف نسبت کیا گیا کہ ہم آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں۔ فرشتے کہہ رہے ہیں ہم اتارنے والے ہیں۔ اتارنا کس کا کام ہے؟ اللہ۔ میں نے کہا نا یہ بہت ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن آج ہی کی تفسیر میں ایک تو یہ جو قانون بنا رہے ہیں بدفعلی کا، اس کا جواب مل گیا، میلاد شریف منانے کا بھی جواب مل گیا کہ نبیوں کی خوشخبری اللہ کی سنت، تو جو خوشی کرتے ہیں وہ اللہ کو راضی کرتے ہیں، رحمان کو راضی کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں وہ شیطان کو راضی کرتے ہیں۔ بڑا زور لگا رہے ہیں، بہت زیادہ زور لگا رہے ہیں کسی طرح یہ ثابت کر دیں کہ 12 تاریخ وفات کی ہے، پیدائش کی نہیں ہے۔ تم وفات والے دن سوگ مناتے ہو، وفات والے دن تو تم سوگ منانا چاہیے، تم لوگ جھنڈے لہرا رہے ہو، خوشیاں کر رہے ہو، نبی کی وفات کا دن ہے۔ تو میں نے ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ کہا ہے، وفات کا غم یا خوشی وہ منائیں جن کے مر گئے، ہمارا نبی زندہ ہے۔ سوگ منانا ہے تم مناؤ، ہمارا نبی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ واللہ کے معنی اونچی کہیے گا، اور اللہ کی قسم اٹھا کے جھوٹی بات کرنا بندے کو کافر بنا سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت 2 مرتبہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں واللہ واللہ، کیا مطلب؟ شک کی گنجائش۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضور ہماری آنکھوں سے چھپ گئے ہیں، اللہ کی قسم آپ، اور نبی زندہ ہوں تو یہ جہان رہ سکتا نہیں۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ انشاءاللہ مزید باتیں آئندہ جمعہ 12ویں شب
11 کا دن گزار کے جو شب آئے گی 12ویں شب، وہ شب میلاد. کون سی؟ میں نے آپ کو بتایا وہ شب قدر سے بھی انشاءاللہ اس رات یہاں جلسہ ہوگا، اور اگلے دن جلوس بھی، وہ بھی صحابہ کی سنت. نبی پاک کے صحابہ نے جلوس نکالا، نبی پاک کی آمد پر ثبوت موجود ہے. تو ہم خوشی میں جلوس بھی نکالیں گے اور جلسہ بھی کریں گے انشاءاللہ. ایک جمعہ بھی اور آئے گا 12 ربیع الاول سے پہلے انشاءاللہ، اس میں مزید بیان ہوگا. ہمارے یہاں جلسہ بھی ہوتا ہے، جلوس بھی نکلتا ہے، اور ہم 12 ربیع الاول کو افطاری بھی کرواتے ہیں. دعوت اسلامی کا جلوس یہاں آتا ہے، تقریباً 200 دیگیں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. اب وہ کچھ پہلے لوگ تھے مل کے کر لیتے تھے، کچھ لوگ اس علاقے سے چلے گئے، کچھ اس شہر سے چلے گئے، تو وہ پہلے مل کے کر لیتے تھے، کوئی چندہ نہیں کرنا پڑتا تھا. اب وہ کہتے ہیں جی خرچہ بہت ہوتا ہے، صرف کھانے کے لیے تو کچھ لوگ دے دیتے ہیں کھانا، پھر اس کے لیے برتن منگوانے، لوگوں کو کھلانے کے لیے انتظام کرنا، تو خرچہ ہوتا ہے. تو آپ لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے آج آپ لوگ 12 ربیع الاول کو افطاری کے لیے جو یہاں ہوگی، لوگوں کو کھانا کھلایا جائے گا، اس کے لیے جھولی پھیری جائے گی. ابھی دینا چاہیں نہیں ہے، ابھی بعد میں بھیجنا چاہیں. 25,000 روپے محترم فاضل صاحب مرحوم کی اہلیہ نے بھیجے، وہ جمع ہیں. اس کے علاوہ اور بھی جو دوست دے رہے ہیں، آپ سب اگلے جمعے میں جمع کروں گا مسجد کے لیے. آج جو دیں گے آپ وہ افطاری کے لیے ہیں، اگلے جمعے مسجد کے لیے 10 روپے کا نوٹ ہوگا تو 12، 20 کا نوٹ تو 12، 50 کے نوٹ، 100 کے نوٹ 12ویں والے نبی کی طرف سے انشاءاللہ اگلے جمعے مسجد میں ڈالیں گے. تو آپ لوگ اس کے لیے تیار رہیے گا. آپ کو پتہ ہے میں ہر سال اس موقع پر عید کارڈ چھاپتا ہوں. 50 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے مجھے یہ کارڈ چھاپتے ہوئے. میں دوسری عیدوں پہ کارڈ نہ بیچتا ہوں نہ چھاپتا ہوں، لیکن میلاد شریف کا کارڈ ہر سال بڑی محنت سے محبت سے چھپواتا ہوں. تو اس سال کا کارڈ بھی چھپ کر آ گیا ہے. یہ آپ کو ایک ملے گا، ایک گھر کے لیے ایک لینا. ایک گھر کے 6 آدمی ہیں تو وہ اگر 6 آدمی اگر 6 کارڈ لے لیں گے تو باقی گھروں میں کم جائیں گے. تو ایک گھر کے لیے ایک کارڈ آپ کو یہ ملے گا. محبت سے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. یہ عبدالغفار داؤد صاحب ماشاءاللہ عمرہ کر کے ابھی آئے ہیں. انہوں نے یہ افطاری کے لیے انہوں نے میرے خیال کتنے سارے نوٹ ہیں، میں نے گنے نہیں، یہ انہوں نے دیے ہیں. اللہ قبول فرمائے. اس میں نہیں رکھنا، یہ الگ رکھنا. تو آپ سب حضرات خیال رکھیے گا. اگلے جمعے انشاءاللہ احمد شیخانی، وہ ان کی والدہ ICU میں ہیں، ان کے لیے بھی صحت کی